جب آپ ایمانی طور پہ بات کریں گے آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ تعلق بنانے کی بھی بات کرتے ہیں ساتھ کہ یار یہ سنی ہو جائے گی اس طرح تعلق، تو اس میں انسان کی اپنی پھر باتیں ذاتی ہو جاتی ہیں. اس سے پھر دوسرے جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کہ آپس میں لڑتے ہیں، کوئی مجھے کھینچتا ہے کوئی اس کو کھینچتا، تو یہ پھر کھینچتے ہیں. کیونکہ سنی چاہتا میری طرف ہو میں سے کلمہ پڑھاؤں، شیعہ چاہتا میں سے پڑھاؤں، ٹھیک ہے، اہل حدیث چاہتے ہیں میں پڑھاؤں، تو یہی جا کر لڑ رہے ہوتے ہیں. مننا قرآن تو کیا کہتا ہے بھائی پیغام دو، کوئی ایمان لائے نہ لائے پیغام پہنچاؤ. اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا. لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پیغام رکا. اب جب پیغام نبی کے خط پھاڑے گئے تو صحابہ نے لڑنا شروع کیا. ورنہ جہاں پیغام حکمران جو ہوتے تھے وہ پیغام دینے کی اجازت دے دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد نہیں کرنے کا حکم دیا ہوا. جہاد وہاں کرنا آپ کا حکم ہے جہاں آپ کے دین اسلام کے پیغام کو روکا جائے. اب دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہی نہیں جہاں آپ کے دین اسلام کے پیغام کو کوئی روکے، تو جہاد فرض نہیں ہے. اب حقوقی جہاد ہے، کیا ہے؟ حقوق کے لیے لڑتے ہیں. کیا لڑتے ہیں؟ اسلام نے اسے بھی جائز قرار دیا ہوا ہے، یہ حقوق کا ہے. کبھی فلانے نے میری زمین لے لی، حق میرا تھا، میں وہاں، انہوں نے کر لیا، میں غلبے والا جو بات ہے. مذہبی آزادی نہ ہو تو جہاد ہے. تو دنیا میں سبھی جگہ مذہب کی اجازت ہے. آپ کا علم، جب آپ کا علم ہر جگہ پہنچ رہا ہے، آپ کا پیغام، جہاں آپ کے پیغام دین کے پیغام کو روکا جائے وہاں حکم ہے ان کے خلاف جہاد کرو. تم علم کیا ہے؟ دین علم ہے. کیا ہے؟ علم کے خلاف جو آدمی ہوگا وہ انسان ہی نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے گا علم کے خلاف، وہ انسان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو علم کے خلاف ہوتا ہے وہ انسان ہی نہیں. تو ہمارا دین سراپا ہی ہدایت یعنی علم ہے. کیا ہے؟ جب آپ نے علم سے اتباع کی طرف بلانا ہوتا ہے. کیا بلانا ہوتا ہے؟ علم پیغام. ٹھیک ہے، سمجھ، اور اتباع ٹھیک ہے اللہ کا انعام ہے کہ جس پہ اللہ انعام چاہے گا اسے اپنی عطاعت کی توفیق دے دے گا. تو آپ نے پیغام پہنچانا ہے. کیا پہنچانا؟ جب آپ علم کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے تو کوئی بھی انسان علم کی اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. وہ آپ کا جو دین ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ حکمت، کہ اللہ نے قرآن کو حکمت کے ساتھ اتارا ہے. حکمت شفا کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو جو قرآن آپ کی کتاب ہے دین کی، وہ لوگوں کے بھلے کے لیے، کامیابی کے لیے ہے، نافع کے لیے، شفا کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، انعام کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، اقرار کے لیے، دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، وفا کے لیے اور پاسداری کے لیے. جب ہر چیز آپ کو قرآن سے ملے گی تو آپ کیسے قرآن کو چھوڑ سکیں گے؟ کہ انسانیت بھی اسی میں ہے، ہمدردی بھی اسی میں ہے، بھائی چارگی بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے، رحم دلی بھی اسی میں ہے، بخشش بھی اسی میں ہے، اور آپس میں ایک ہونے کی علامت بھی اسی میں ہے، اور ساتھ دینا بھی اسی میں ہے، اور ایک ساتھ چلنے کا حکم بھی قرآن میں ہی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی قرآن میں ہی. جب ہر چیز آپ کو قرآن سے ملے گی تو پھر قرآن کے مخالف آپ کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر انسانیت کو آپ نے پڑھا ہوگا. جن لوگوں نے انسانیت کو ہی نہیں پڑھا وہی قرآن کے خلاف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی قرآن کے خلاف.
تو قرآن انسانوں کے لیے پیغام ہے. کیا ہے؟ مومنوں کے لیے اتباع کا پیغام ہے. جب ایمان لے آتے ہو تو تم اطیع اللہ و اطیع رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاؤ. ایمان لائیں گے کیسے؟ جب قرآن سے ہم علمی دلیلیں دے کے انہیں بتائیں گے کہ یہ علم ہمارا انسانی نافع کے لیے ہے، یعنی یہ تمہیں فائدہ دے گا. کیا دے گا؟ اگر تم اسے دنیا کے لحاظ میں بھی دیکھو گے تو یہ دنیا کی بھی بھلائی تمہیں بتائے گا، اور اگر دین کے لحاظ سے تم اس قرآن کو دیکھو گے تو یہ دین کی بھی بھلائی تمہیں بتائے گا. جب دونوں بھلائیاں یہ بتاتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، یعنی کہ دنیا میں بھی جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے، اور جو برے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور آخرت میں بھی جو نیک ہیں اور برے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ کتاب اللہ کی جو ہے، یہ جب خبریں تمہیں جب دے رہی ہیں انسانوں کے لیے، تو ہم نے انسانوں کو یہ علم دینا نا، اور انسانوں کو ہی پھر اللہ کہتا ہے میں ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہوں، تو وہ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ اشرف ہو جائیں گے، نافع والے ہو جائیں گے، صابر ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ عبادت گزار ہو جائیں گے، ذکر کرنے لگ جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے لگ جائیں گے، میری عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے. پہلے وہ کچھ نہیں دے رہا، پہلے صرف انسان ہے خسارے میں. ٹھیک ہے؟ اور جب اس نے علم لیا، وہ انسان نافع کی تلاش میں لگ گیا، اور نافع کیا ہے؟ ایمان. جب وہ ایمان لے آیا تو وہ نافع والوں میں شامل ہو گیا. یعنی کہ علم سے اگر تم ایمان کی طرف نہیں آتے، اللہ رسول کی اتباع کی طرف، وہ علم بھی تیرے لیے گلے کا طوق ہے. تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ ایسا علم انسان کے گلے کا طوق ہے جو اسے اللہ رسول کی طرف نہ لائے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو علم رکھ کے بھی اللہ رسول پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہوا ہے، یعنی کہ دنیا کے نافع کی وہ عقل رکھتے ہیں مگر مرنے کے بعد کے نافع کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اور رسول کا کیا فرمان ہے؟ کہا ایسے لوگوں کے گلوں میں طوق ہے. ٹھیک ہے؟ وہ علم نہیں ہے، گلے کا طوق ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو پھر علم دنیا والا علم گلے کا طوق کہلا دیا گیا، اور اتباع والا علم گلے کا ہار کہلا دیا گیا. کہ اگر تم قرآن کو اور علم کو حاصل کر کے بھی اللہ رسول کی اتباع نہیں کرتا تو وہ علم تیرے گلے کا طوق ہے، اور اگر تو اللہ رسول کی اتباع کرتا علم تو کم حاصل کرتا مگر قرب تجھے ملے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو علم کم حاصل کرتے ہیں مگر قریب رہتے ہیں، یعنی کہ دیکھ کے چلنا. کیا چلنا؟ کہ جیسا اللہ کا رسول کر رہا ہے ویسا ہی وہ دیکھ کے کرنے لگ گئے. انہوں نے نہ جانا اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہمارے لیے ایمان ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہی ماننا ہمارے لیے ایمان ہے. جس رستے پہ انہوں نے چلایا ہے اس رستے پہ چلنا ہی ہمارا ایمان ہے. تو وہ قرب والے ہیں، اور جو قرب سے دور جاتے تھے وہ جتنے قرب میں علم لیا ہوتا اتنا ہی جا کے وہ لوگوں کو علم بتاتے تھے کہ ہم نے نبی سے یہ سیکھا ہے، تو وہ سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے تھے. تو پھر مسلمان کو یہ بھی خبر ہوئی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دین سیکھ کے دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ نہیں کہ دین سیکھ کے اپنے پاس ہی رکھنا، آگے پھیلانا. اب اگر وہی مسلمان ہو جس طرح صحابہ تھے تو آج دین کتنا پھیلتا. آج چند لوگ دین پھیلا رہے ہیں، باقی سب دنیا داری کرتے ہیں.
اس وقت ہر صحابی دین پھیلا رہا تھا. کیوں؟ ہر صحابی نے نبی کی صحبت لے کے سیکھا تھا. اب صرف وہی سیکھ رہا جو عالم دین بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دین سیکھتا ہی نہیں ہے. اور جس نے سیکھ لیا ہوتا ہے وہ پھر دوسروں کو بتاتا. باقی کوئی مسلمان اس کام میں آگے نہیں آتا کہ سب بندی ہوگی اس دور میں. کیا بول رہا؟ ورنہ اسی طرح مسلمان جس طرح صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم لے لیتے تھے، اسی طرح تمام مسلمان علم لے عالموں کی، صوفیوں کی صحبت میں بیٹھ کے تو یہ بھی آگے دینی باتیں کر سکتے ہیں. ہم میں کثرت سے لوگ اب دینی باتیں سنتے ہیں، کر نہیں سکتے. کیونکہ انہوں نے دین والوں سے کچھ لیا ہی نہیں ہوتا، کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا. جب سیکھا ہی نہیں ہم نے دین تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں. یار ہمیں کیا پتا. صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرتے تھے خاموش نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے نبی سے یہ سنا، دوسرا کہتا تھا میں نے نبی سے یہ سنا. کیونکہ وہ صحبت میں تھے. کیا تھے؟ اب ہم صحبت سیکھنے کے لیے ہیں. اب عالم دین کی صحبت میں رہ کے بھی بندہ نہ سیکھے اور صوفیاء کرام کی صحبت میں رہ کے نہ سیکھے تو پھر کہے گا وہ صحبت والا ہوا. ہم نے سیکھنا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ سیکھنا ہے. تو سیکھنے سکھانے والوں کو قرآن نے کہا تھا کہ روح زمین پر اگر کوئی تم میں سے افضل ہے تو وہ سیکھنے سکھانے والے، یعنی کہ جو علم دینے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں، علم لینے والے ہیں، وہ تم میں سے افضل ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بندے کو افضل ہونے کے لیے علم لینا لازم ہے، ورنہ بندہ افضل نہیں ہو سکتا. اور جو علم والوں میں بیٹھ کے بھی افضل نہ ہو سکے تو سمجھ لو اس نے علم لیا ہی نہیں، اس لیے افضل نہیں ہوا. روح زمین پر انسانوں میں اگر تم افضل ہو سکتے ہو تو وجہ صرف علم ہے. ٹھیک ہے؟ ہم علم نہیں لے رہے. کیا نہیں لے رہے؟ اور پھر اس علم کو حاصل کر کے اس کا تحفظ کرنا، یعنی کہ معنی سمجھ کے دوسروں تک پہنچانا بھی مسلمانوں کا ہی فرض ہے. ہم وہ جھجکتے ہیں دوسروں تک پہنچانے میں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ سیکھنا سکھانا انسانوں کا کام ہے. ہم انسان کو علم لے کے آگے دینا چاہیے. آج کون دے رہا ہے؟ صرف جو مدرسے سے واقف ہے. ٹھیک ہے؟ ان کا کام ہے یہ علم دینا اور لینا. اور جو مسلمان ہیں گھروں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ صرف کھانا اور سونا، وہ اس میں دور میں لگے رہتے ہیں. ان کی علمی دور ہے ہی نہیں ہے، اس لیے گھر میں تربیت نہیں ہے. اسی وجہ سے گھر میں ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور پہچان نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے علمی صورت میں اپنے گھر میں کبھی سبق دیا ہی نہیں ہے. جب علمی صورت میں ہم نے اپنے گھر میں سبق ہی نہیں کسی کو دیا، علم ہی نہیں کسی کو دیا، تو وہ پھر باہر سے جو سیکھتے ہیں وہی پھر آ کے گھر والوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے مسلک رکھنے والے لوگ باہر ہوتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ ذات ہوتی ہے. تو ذاتی طور پہ جب ہم علم دیں گے تو لوگ مسلکی طور پہ جو علم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بچوں کو اپنی طرف قائل نہیں کر سکیں گے کہ گھر سے مضبوط ہے. اور جب ہم بچوں کو گھر سے ہی علم دیں گے اور نصیحت دیں گے اور ہدایت دیں گے اور اچھی باتیں بتائیں گے تو وہ لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے. وہ کہیں گے جو ہمیں ہمارا ماں باپ دے رہا ہے وہی ہم سے بہتر ہے. اس لیے علم کا ہونا لازم ہے ہر گھر میں، تاکہ باہر سے سیکھ کے لوگ گھروں میں غالب نہ ہو جائیں. گھر سے سیکھ کے باہر غالب ہو تو پھر وہ علم والا.
تو گھر کا علم سب سے بنیادی علم ہوتا ہے. کیوں؟ وہ علم حیا سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ حیا سے ہوتا ہے. کہ بڑے چھوٹے کا ادب سکھاتا ہے. وہ علم بار علم ادب نہیں سکھاتا. گھر کا علم ادب سکھاتا ہے. اس لیے آج گھر میں اتنا علم نہیں ہے، اس لیے ادب بھی نہیں ہے. لوگ باہر سے سیکھ رہے ہیں، وہ ادب ہی نہیں کر پاتے. تو گھر، اس لیے گھر میں درسگاہ ماں کو کہا گیا کہ ماں ادب سکھاتی ہے. تو گھر کا علم اصل میں ادب ہے، اصل میں ادب ہے. تو تمہارے گھر میں جب ادب ہوگا سمجھ لینا میرا گھر علم والا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر علم ہے ادب نہیں تیرے گھر میں تو تیرا گھر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو قدر نہیں ہے. ادب قدر کو کہا جاتا ہے. جس کی چیز کی قدر کی جاتی ہے اسی کی حفاظت کی جاتی ہے. ادب ایک حفاظت ہے اگلے کے مقام کی، کہ تو نے بڑے کی مقام کی پاسداری رکھی. جب تم نے بڑے کے مقام کی پاسداری رکھی اسی وجہ سے تو ادب والا کہلایا. اگر بڑے کو اپنے جیسا سمجھتا تو علم والا تھا. بڑے کو تو نے بڑے کا درجہ عطا کیا، اس لیے ادب والا ہو گیا. تو ادب گھر سے ہوتا ہے. کیا؟ علم کہیں سے بھی لے لو، ادب تجھے گھر سے ملے گا. اور جب تو گھر سے ادب لے کے نکلے گا ہر بندہ تجھے علم دے گا، کیونکہ ادب ہی علم کی محافظت ہے، حفاظت ہے. جس نے ادب سیکھ لیا اس نے علم کو محفوظ کر لیا. کیوں؟ تو جہاں جس صحبت میں بیٹھے گا تو وہاں پھر ادب کرے گا. کیا کرے گا؟ اور وہاں علم دینے والا تجھ سے راضی رہے گا. ادب اصل میں علم دینے والوں کو راضی کرنے کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ جس نے بھی راضی کرنا ہے کسی بڑے کو ادب سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے آج لوگ ایک دوسرے سے دل راضی کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ادب نہیں رہا ہمارے میں. تو ادب جو ہے وہ دلوں کو تسکین بخشتا ہے، اور علم دلوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سے دل ہیں جو اللہ کے لیے راضی رہتے ہیں. اور اللہ کی رضا والے دل ہمیشہ ادب والے کو ہی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ادب والا مل جائے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دوں. اس لیے صوفیاء کرام نے سب سے پہلا درس ادب کا دیا. کیا دیا؟ یعنی کہ سرکش نفس کو اتباع سکھانا ادب ہوتا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے؟ تو ادب تو کسی کو بھی سکھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد جب وہ سرکش نفس اتباع والا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر علم یعنی کہ بوجھ ڈالو گے تو وہ اس علم سے دوسروں کو نقصان نہیں دے گا. تو ادب والا جب علم والا بنتا ہے تو وہ دوسروں کی عزت کو علم کی وجہ سے خراب نہیں کرے گا، پردے رکھے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس ادب کی دولت سے اس علم والے کو پردے کا حکم دے دیتا ہے تو وہ علم سے لوگوں کے پردے رکھتا ہے، یعنی کہ برائیاں نہیں بیان کرے گا. تو ادب کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ تم میں برائی نہ دیکھے، تم میں برائی نہ دیکھے. ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ ماں بچے میں برائی نہیں دیکھتی، دامن سے لگا کے اسے خود دھو دیتی ہے. دامن سے لگا کے اسے خود دھو دیتی. تو ادب وہ چیز ہے جو دامن سے لگائے اور تمہیں دھوئے، سمجھ لے اس کے اندر ادب ہے. اور جو تمہیں بتائے کہ دھلتا کیسے ہے، سمجھنا اس کے اندر علم ہے. علم تجھے بتا دے گا کہ انسان دھلتا کیسے ہے، اور ادب تجھے دھوئے گا، یہ نہیں کہے گا دھلتا کیسے ہے، دھو کے دکھائے گا. کو ادب ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، علم ساتھ کے بارے میں بتاتا ہے.
کہ کون ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس لیے اگر ایک ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے تو وہاں ادب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کو ساتھ تو ساتھ رہنے والے کے لیے لازم ہے کہ علم کو زیادہ اہمیت نہ دے، ادب کو اہمیت دے. جب وہ ادب کو زیادہ اہمیت دے گا تو کبھی جدا نہیں ہوگا، ساتھ رہے گا. کہ ادب پاسداری ہے، حفاظت ہے، تحفظ ہے. علم تو بتائے گا نا کہ تو کس کا ساتھ دے رہا ہے، جس کا ساتھ دے رہا ہے اس کا ادب بھی کرتا تھا یا نہیں، یعنی کہ اس کی حیا بھی کرتا تھا. جب ہم نے حیا ہی نہیں کی ہوگی، علم لیا ہوگا تو ہم سدا ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک دوسرے کی شرم و حیا ہی انسان کو ایک دوسرے سے ملا کے رکھتی ہے. جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب انسان میں شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان انسان ہی نہیں رہتا. تو وہ پھر انسانوں کا ساتھ کیا دے گا. اس لیے گھر میں سب سے پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھانے کا حکم ہے. پھر علم کے لیے اسے کہو کہ علم، جب وہ ادب سے علم کی طرف جائے گا تو کبھی بھی علم سے وہ سرکش نہیں ہوگا، تابعہ دار ہو جائے گا. وہ پھر جتنا علم لے گا اتنا ہی وہ تابعہ دار وفادار ہونے لگ جائے گا اور اتنا ہی ادب زیادہ کرنے لگ جائے گا. تو علم سے بڑھ کر ادب جو ہے انعام ہے. علم انعام والوں کا بتاتا ہے اور انعام والوں کی طرف بلاتا ہے، اور ادب انعام ہے، تحفہ. ٹھیک ہے. اور جو علم رکھ کے تحفہ ہی یعنی کہ ادب کی حفاظت ہی نہ کرے، تحفے کی، سمجھو اس نے علم سے اپنے آپ کو کبھی سنوارا ہی نہیں. اس لیے لازم ہے مومن کے لیے ادب کرنا، مگر ادب میں علم کو رکھے کہ حد، ادب کی حد ہے. ٹھیک ہے. کہ کہیں ادب میں شرک تو نہیں کر رہا، جس طرح علم میں شرک کر، عبادت میں شرک، مدد میں شرک. اسی طرح ہر چیز میں شرک بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں میں عبادت کرتا ہوں مگر شرک کی عبادت تو نہیں کر رہا، ادب کر رہا ہوں مگر شرک کی ادب تو نہیں کر رہا، علم حاصل کر رہا ہوں مگر سرکشی والا علم تو نہیں لے رہا. جو علم اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ ادب جو اللہ کو بھی پسند نہیں، وہ شرک جو اللہ، وہ علم جو اللہ کو پسند نہیں، وہ عبادتیں جو اللہ کو پسند نہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہم کر رہے. اس لیے ادب ہونا لازم ہے کہ جب انسان کے دل میں ادب ہوگا اپنے بڑوں کا تو وہ شرم و حیا رکھیں گے. اور جب انسان بڑوں کی شرم و حیا رکھے گا تو قیامت والے دن اللہ بھی اس کی شرم و حیا رکھے گا، یعنی کہ پردے ڈالے گا اس کے گناہوں پر جس نے ادب سیکھا ہوگا. اس کے گناہ نہیں لائے گا سامنے. تو ادب وہ دولت ہے جو تیرے گناہوں کو چھپا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے قرب والا بنا دیتی ہے. یہ تعریف ادب ہے.